أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية ونياتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام و بزرگان دین، ایک مرتبہ دل کے گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے، ساری انسانیت کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ یا اس سے زائد انبیاء آئے. تمام انبیاء نے انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا، انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا کام کیا. اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا، بلکہ عملی زندگی جی کر ہمارے سامنے بتایا. انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا بچپنا سے سامنے آتا ہے. بچپنا کیسا گزارے جائیں، بچپنے کو کیسے گزارنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے موجود ہے. اس کے بعد جوانی کا مرحلہ آتا ہے، جوانی کو کیسے گزارا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے موجود ہے. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے ہم سفر کے ساتھ 2 انسان مل کر زندگی شروع کرتے ہیں، جسے شادی شدہ زندگی کہا جاتا ہے.
اس میں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، 2 سے پھر 3، 3 سے 4 انسان بڑھتے جاتے ہیں تو حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت میں انسان کیسی زندگی گزارے، بیوی کے ساتھ کیسے معاملات، بچوں کے ساتھ کیسے معاملات، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اس کے بعد بڑھاپے کا معاملہ آتا ہے کہ انسان بڑھاپے میں کیسے زندگی گزارے، اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ کل ملا کر ساری زندگی کیسے گزاری جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے روز اول سے روز روشنی کی طرح نمایاں ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اور یہ شرف امت مسلمہ کو ملا ہے۔ صرف امت مسلمہ کے پاس آئیڈل ہے زندگی گزارنے کے لیے، دوسری قوموں کے پاس کوئی آئیڈل نہیں ہے، کوئی رول ماڈل نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر زندگی گزاری جائے۔ اگر ہے بھی تو اس میں 1000 نقص ہیں، ہزاروں عیب ہیں، ہزاروں کمیاں ہیں، تلاشنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک آپ پڑھتے جائیں، پیدائش سے لے کر وفات تک، موت تک بھی پڑھتے جائیں، ساری زندگی 63 سالہ زندگی میں ایک عیب آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایک کمی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کہیں نقص آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اتنی پاکیزہ زندگی، اتنی صاف سیدھا زندگی، اتنی سنہری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر بتایا ہے، تاکہ آنے والی امت یہ نہ کہے اس معاملے میں میرے سامنے کوئی ماڈل نہیں ہے، بچپنا کیسے گزارا جائے مجھے پتا نہیں کیونکہ رول ماڈل نہیں ہے، جوانی کیسے گزرے مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ سامنے کوئی نہیں ہے، شادی شدہ زندگی کیسے ہو، بچوں والی زندگی کیسے ہو، بڑھاپے کی زندگی کیسے ہو، میں کیسے گزاروں، یہ انسان کہہ نہ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کے لیے، ہر فرد کے لیے، چاہے مرد و عورت، تمام کے لیے نمایاں زندگی جی کر بتائی ہے۔ اس کے باوجود انسان گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی کم عقلی ہے کہ ایک دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، ایگزامز آتے ہیں، لوگ ایگزامز لکھتے ہیں، آنسر لیک ہو گیا، پتہ ہے کیا آنسر ہے، اس کے باوجود انسان نہ پڑھے اور کامیاب نہ ہو، اس سے زیادہ کمزور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اول سے ساری زندگی موجود، یہ اللہ نے رکھی ہے تاکہ انسانیت کامیاب ہو جائے، ہر بندہ کامیاب ہو جائے، ہر بندی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس زندگی کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے بہترین زندگی۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس امت میں آنے کے لیے بہت ساروں نے دعائیں کی تھی، اللہ نے بن مانگے وہ تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس امت میں ہونے کے باوجود ہمارے سامنے جن کی سیرت ہے ہم اس سیرت سے ناواقف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم ناواقف ہیں۔ اس سے بڑی عجیب بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ گویا ایسے ہی ہوا کہ مسلمان ہے اور کلمہ نہیں جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہونا، انجان ہونا ایسے ہی ہے کہ ایمان والا ہونے کے باوجود کلمے کا پتہ نہیں ہے، اور جسے کلمے کا پتہ نہیں وہ ایمان والا کیسے کہنا سکتا ہے؟
اسی لیے کہا گیا، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، قل، اے نبی جی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے، یا اللہ کیا کہا جائے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرا قرب لینا چاہتے ہو، میرے نزدیک رہنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں اتباع کرنی پڑے گی، تمہیں سب سے پہلے قریب ہونا پڑے گا، سب سے پہلے انہیں اپنانا پڑے گا۔ یا اللہ کسے اپنایا جائے، کس کے قریب ہونا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں وہ ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے تمہیں میرے حبیب کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، ان کی محبت کو اپنانا پڑے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کی محبت کے ساتھ اللہ کے قریب جانا چاہو گے، قریب پہنچ جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت مل ہی نہیں سکتی۔ کیسے ملے گی؟ اللہ خود فرما رہے میں محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ، القاب دیے، نام دیے محبت میں، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ۔ یہ القاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جی آپ کے لیے وہ ہے جو ان کے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام آپ کے دادا ہوں گے، وہ اور بات ہے، مگر آپ کو وہ دوں گا جو ان میں سے کسی کو نہیں ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے چل کر اذا ذکرت ذکرت معی، اے نبی جی میری بات نامکمل ہے جب تک آپ کا اس کا اندر تذکرہ نہ ہو۔ آپ دیکھتے جائیں نماز کتنی بڑی عبادت ہے، نماز کو لے لیجئے، نماز ادھوری ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، روزہ ادھورا ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، حج ادھورا ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، صدقات ادھورے ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، جتنے اعمال ہیں سارے لے لو ادھورے ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تذکرہ اور طریقہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اذان ادھوری ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی گواہی نہ دی جائے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں انسان دعا کرتا ہے، دعا کرنے بھی چاہیے۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے جب انسان ہاتھ اٹھا کر فقیر کے مانند جب اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ مگر علماء فرماتے ہیں ہر دعا آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ عرش پر نہیں جاتی۔ کب تک؟ جب تک اس دعا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعا کرنے کا طریقہ ہی پتہ نہیں ہے، مانگنے کا طریقہ ہی پتہ نہیں ہے۔ ایک فقیر آئے ضرورت کے لیے، ہمارے دروازے پر آنے کے بجائے دور کھڑا ہو کر آواز دے دے کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دے، کون دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ پہلے کہا جائے گا پہلے قریب آ، دروازے کے سامنے آ، اس کے بعد میں ہاتھ پہلا تجھے دیا جائے گا۔
اگر کوسوں دور کھڑا ہو کر کوئی مانگے گا کوئی نہیں دے گا، وہ کہے اللہ کے نام پر دینے والا نہیں ہے تو یہ مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر دعا لٹکی رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ جب اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا آسمان کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ کے پاس جاتی ہے، ورنہ پھر ویسے ہی لٹکی رہتی ہے۔ اس لیے آداب سیکھنے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میرا ذکر نامکمل ہوگا جب تک آپ کا اس میں تذکرہ نہ ہو۔ یہ مقام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جتنے انبیاء کا نام آیا قرآن پاک کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا عیسیٰ کہا، یا موسیٰ کہا، یا ابراہیم کہا، یا اسماعیل کہا، سب کو نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا ہے۔ مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج دوسرا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انداز کو بدل کر کہتے ہیں یا مزمل، یا مدثر، یاسین، طٰہٰ۔ اللہ کا عجیب نظام، کبھی اللہ نے نام لے کر پکارا نہیں، القاب سے پکارا گیا، القاب سے پکارا گیا، یا ایھا المزمل کہا گیا، قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ۔ عجیب انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیا محبت اس کے اندر ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے اتنی محبت جتائی ہے قرآن پاک کے اندر، جس شہر میں رہے اس شہر کی قسم کھائی، کہا لا اقسم بہذا البلد۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں بھی کرائی، اللہ نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، زلفوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا جائے گا کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کا اتنا تذکرہ نہیں کیا جائے گا۔ عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هي الا وحی یوحی ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ عجیب انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو جتانے کا۔ پھر آخر میں وہی آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی جی کہہ دیجئے اے میرے بندو سن لو میری محبت چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اس سے محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ ذات عالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ نے ساری سیرت کو محفوظ رکھا ہے، ساری سیرت محفوظ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں کسی کی سیرت محفوظ نہیں۔ بعض کے تو دادا کا نام بھی نہیں ہے، بعض کے تو والد کا نام بھی نہیں ہے، والدہ کا نام بھی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڑھیوں کی تاریخ محفوظ رکھی ہے۔ چلنے کا انداز محفوظ ہے، بات کرنے کا انداز محفوظ ہے، مسکرانے کا انداز محفوظ ہے، سونے کا انداز محفوظ ہے، غصے کا انداز محفوظ ہے، سارے اندازوں کو محفوظ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ آنے والی امت اس نبی کی سیرت کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارے اور کامیاب ہو جائے۔ آج مسلمان کیوں ناکام ہے؟ نبی کی سیرت کو چھوڑا، ناکام ہو گیا، قیامت تک ناکام ہوتا رہے گا جب تک سیرت کو نہ اپنایا جائے۔ کیا مراد ہے؟ سیرت کو کیسے اپنایا جائے؟ یعنی طور طریقے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینے پڑیں گے۔
کپڑے پہننے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا پڑے گا. بات کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا پڑے گا. زندگی گزارنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا پڑے گا. کھانے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا پڑے گا. سونے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا پڑے گا. یہاں تک کہ ٹوائلٹ جانے کا طریقہ بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا پڑے گا. سنت معمولی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی فی 4 خصال. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپناتا ہے, اپنی زندگی میں لاتا ہے, 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اکرام فرماتے ہیں. اکرمہ اللہ تعالی فی 4 خصال, 4 چیزوں سے. اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے المحبت فی قلوب البررہ. نیک لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. نیک لوگوں کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے. جب اللہ والوں کے دلوں میں محبت آ گئی, جب جب ان کا ہاتھ اٹھے گا ہمارا بھی حصہ اس میں شمار ہوگا. جب جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے ہمارا بھی حصہ اس میں شمار ہوگا. صحابہ کیسے کامیاب ہوئے؟ صحابہ نے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا, تب جا کر صحابہ بنے گے. صحابہ کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ تھے. مثال کے طور پر ابو جہل بچپن سے دیکھ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا دیکھ رہا, بیٹھنا دیکھ رہا ہے, چلنا پھرنا ساری چیزیں دیکھ رہا ہے, مگر ناکام ہوا. دنیا کے اندر جہنم کی بشارت دی گئی. کیوں؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں اپنایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے حبشہ سے بلایا, مکہ غلام بن کر آئے. باپ بھی غلام تھا, بیٹا بھی غلام, ماں بھی غلام, بھائی بھی غلام, بہن بھی غلام, سارا خاندان غلامی کا. زندگی اپنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, سیرت کو اپنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک وقت آیا فتح مکہ جب ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سارے مکے کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی کہ آج یہ لوگ ہمیں ماریں گے. ہم نے ان کو بہت ستایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی ووجڑی گندگی لا کر ڈالی جاتی, راستے میں کانٹے بچا دیے جاتے, مارا جاتا, تھوکا جاتا. بہت ساری تکلیفیں تھی اہل مکہ میں. فتح مکہ کے موقع پر سارے مکے والے پریشان کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کس کی گردنیں کٹیں گی. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے, سارے عالم کے لیے رحمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جو بڑے فرشتے ہیں ان سے پوچھا, میرا رحمت للعالمین بن کر آنا تمہیں کچھ فائدہ پہنچایا ہے؟ فرشتے ہیں, فرشتوں کے سردار جو وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں. سارے انبیاء کے پاس آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے. اور فرشتے چونکہ معصوم, گناہوں سے بالکل پاک, جیسے آج کی دنیا میں روبوٹ ہوتا ہے, جو اس کے اندر فٹ کر دیا گیا وہی کرے گا, اتنا ہی کرے گا, اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے گا. فرشتوں کے اندر وہ صفات کہ جتنا اللہ نے فٹ کر دیا, جو بول دیا. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے بعض فرشتے آسمانوں پر ایسے ہیں جو رکوع میں قیامت تک رکوع میں رہیں گے, سجدے میں قیامت تک سجدے میں رہیں گے. ان کا کام وہی ہے, رکوع ہی کرنا ہے بس, سجدہ ہی کرنا ہے بس, کھڑے ہی رہنا ہے بس. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا رحمت للعالمین بن کر آنا لوگوں کے لیے تو نفع ہے, تمہارے لیے بھی کچھ فائدہ ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا, اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے آنے سے پہلے مجھے اپنے بارے میں ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ میرا کیا ہوگا. گناہ کوئی نہیں ہے پھر بھی خوف. پوچھا کیوں؟
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने अपनी आंखों से शैतान को देखा है, इतना बड़ा इबादत गुजार, इतना बड़ा फरमा बरदार, एक हुक्म की ताखीर, एक हुक्म का इनकार, अल्लाह ने उसे मरदूद कर निकाल दिया। तो मुझे मेरे बारे में डर लगने लगा, मेरा क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी निकाल दिया जाए। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आने के बाद में आपकी रहमत की वजह से मैं बेखौफ हो गया कि मेरा तो बेड़ा पार हो गया। जो इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएगा क्या कामयाब नहीं होगा। आज हम नाकाम जलील खार सिर्फ सीरत को छोड़ने की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को छोड़ने की वजह से। तो फतेह मक्का के मौके पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया गया, कहा कि बिलाल को बुलाया जाए। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह की दीवार को यूं हाथ लगाकर खड़े हो गए और कहा, बिलाल मेरे कांधे पर चढ़ और काबतुल्लाह के छत पर चढ़ जा। क्या मकाम, क्या फजीलत है। वो बिलाल जिसका खानदान गुलामी में जिंदगी गुजारा है, जिंदगी गुलामी में गुजरी है, मगर सीरत को अपनाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुन्नतों को अपनाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी खुद बुलाते हैं, बिलाल आ जाओ और मेरे कांधे पर अपना पैर रख कर चढ़ो। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह के नबी आपके कांधे पे मैं कैसे पैर रख सकता हूँ। कहा कि बिलाल यही मेरा हुक्म है, आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुझसे लग जाता है उसका क्या मकाम और मर्तबा बन जाता है। खुलफाए राशिदीन कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने सीने से लगाया, पहले खलीफा और सिद्दीक अकबर बने। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बकरियां चराना नहीं आता था, ऊंट चराना नहीं आता था। बाप खत्ताब हमेशा डांटता कि तुझे ऊंट चराना नहीं आता है, तू कैसे जिंदगी गुजारेगा। कौनी दुनिया पर हुकूमत करके चले गए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फारूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हैदर कर्रार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। जो इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है उसका मकाम बुलंद हो जाता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खांधे पर पैर रखकर सवार होते काबतुल्लाह पर और कहा जाता है, अब आजान दो। सारे मक्के वाले परेशान कि ये क्या देखने में मिल रहा है, गुलाम आका के कांधे पर पैर रखकर चल रहा है। जो इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लेता है, नबी से मोहब्बत कर लेता है, अल्लाह यूं ही मकाम बनाते हैं। और मोहब्बत क्यों न की जाए, खुद अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ हदीस की एक किताब है, शिमाइल तिरमिज़ी, उसके अंदर आखिरी हिस्सा है जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे जिंदगी को निचोड़ कर लिखा गया है। सोना कैसा था, क्या बाअदब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते, बात करने का अंदाज। किताबों में लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते यूं महसूस होता जैसे होठों से गुलाब के फूल की पंखुड़ियां गिर रही हैं। सामने वाला चाहता और बात किया जाए, और बात किया जाए। और दूसरा अगर मुतवज्जा होता, उस तरफ मुतवज्जा होते उससे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका, जब तक सामने वाला खामोश नहीं होता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर सुनते जाते। ये तरीका है बात करने का। चलते तो यूं महसूस होता जैसे ऊंचाई से नीचे की तरफ, बड़ी आजिज़ी के साथ में। सीना मुबारक बड़ा चौड़ा, यूं महसूस होता था कि देखते ही जाए सीने मुबारक को। दांत मुबारक के अंदर हल्का सा एक जगह खाली जिससे नूर की झलकियां झलकती। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते, तकल्लुम करते, यूं महसूस होता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से नूर की तजल्लियां गिर रही हैं।
جو دیکھتا دیکھتے ہی رہتا. مجمع میں اگر بیٹھتے سب سے نمایاں نظر آتے, سب سے الگ نظر آتے. قد اتنا لمبا نہیں تھا مگر جب چلتے سب سے اونچے نظر آتے, بیٹھتے سب سے اونچے نظر آتے. جو دیکھنا چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا, محسوس ہو جاتا, معلوم ہو جاتا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے ساری زندگی محفوظ رکھی ہے. کیوں؟ تاکہ آنے والی امت یہ نہ کہے جوانی کیسے گزاری جائے مجھے پتا نہیں تھا, میرے پاس رول ماڈل نہیں تھا. یہ کہہ نہ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زندگی محفوظ کر دی اور کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جیسے میں نے کہا کتنے انبیاء گزرے ہیں, کسی کے باپ کا نام نہیں ہے, کسی کے ماں کا نام نہیں ہے, کسی کے دادا کا نام نہیں ہے, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کا نام اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے. احادیث کے کتابوں کے اندر تو 11 پشتوں تک نام گنوائے گئے ہیں, مگر بعض علماء جو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں انہوں نے اور کوشش کی, یہاں تک کہ بعض علماء نے اس سلسلے کو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچایا. یہ محبت کی مثال ہے, یہ محبت کی مثال ہے. اب ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لو, ہمیں انبیاء کے نام تو معلوم مگر ان کے باپ کے نام تک معلوم نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا مگر ان کے باپ کے نام میں شکوک و شبہات ہیں. ہم آزر کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ آزر تو ان کا چچا تھا. بس اتنا تذکرہ کر کے اللہ نے آگے بڑھا دیا. مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا اللہ نے محفوظ کر کے بتایا, اور یہ طریقہ یہ سیرت قیامت تک محفوظ رہے گی تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت فائدہ اٹھا لے. آج ہم سیرت سے دور ہیں, اخلاق نبوی سے دور ہیں. ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے ان کی سیرت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ان کے اولاد کے بارے میں پتہ نہیں, بیٹیوں کے بارے میں پتہ نہیں, بیٹوں کے بارے میں پتہ نہیں, بیویوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے, کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ہم امتی کہلانے والے ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھ لے بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں اور نام کیا کیا ہیں, اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا. کتنے بیٹے ہیں, بیٹوں کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا کیونکہ تذکرہ زیادہ نہیں ہے. یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں, سیکھنے کی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھے جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. یہ سیرت موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان پڑھے. اللہ نے تو محفوظ رکھ دیا ہے, اب پڑھ کر سبق لینے کی ضرورت ہے, نبی سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. جیسے صحابہ نے محبت کی, صحابہ نے کیسی محبت کی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ماں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کو غلام بنا کر بیچ دیا. کئی دفعہ بیچے گئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بکتے رہے. ایسے بکنے پر کیوں نہ قربان ہو جائے جس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہو. ایسے بکنے پر کیوں نہ قربان ہوا جائے جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہو. اس لیے شاعر کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, مشہور شعر علامہ اقبال کا مرحوم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب اللہ محبت کرتے ہیں ہم کیوں نہ محبت کریں. ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے. اللہ نے خود فرمایا ہے, اللہ نے خود کہا ہے میرے محبت کو اگر پانا ہے اس سے محبت کر جس سے میں محبت کرتا ہوں. اللہ نے ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے لا کر رکھ دی ہے.
ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح. جیسے ہر طریقہ محفوظ، یہاں تک کہ باتھ روم جانے کا طریقہ بھی محفوظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. چپل پہن کر، سر پر ٹوپی رکھ کر، دعا پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتھ روم جاتے. یہ طریقہ تک محفوظ ہے تاکہ اس کے اندر بھی سنت پر عمل کیا جائے، سنت پر عمل کیا جائے. ساری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے رکھ دی. جہاں نسلوں کا تذکرہ، آج ہم کہتے ہیں، ہم سے پوچھا جائے، باپ کا نام بتا دیا جاتا ہے، دادا کا نام، پھر پردادا کا نام سوچنے لگتے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. اس کے بعد کا تو پوچھو ہی مت، پردادا کا نام ہی مشکل سے یاد رہتا ہے. مگر عاشق رسول، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے علماء نے پشتے نکالے، 80 پشتوں کے نام نکالے. کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خدیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نذار بن معد بن عدنان بن عاد بن حمیسہ بن سلمان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبی بن عوام بن عصاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحل بن ماہی بن عیفی بن عبقر بن ابن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یزربی بن یحزن بن یلحن بن عرابہ بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن ناحی بن زارے بن سمع بن مزید بن عبد بن عبران بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن سعود بن رعود بن عابر بن عرفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن یرد بن منحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیش و بن آدم علیہ السلام. کیا تذکرے ہیں، کیا تذکرے ہیں. عشق کی ضرورت ہے. جب انسان عشق میں ڈوب جاتا ہے ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، طور طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا، ایک سنت کو اگر انسان اپنا لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیتا ہے، 4 طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کا اکرام کرتے ہیں. اکرمہ اللہ تعالیٰ 4 خصال المحبت فی قلوب البرارہ. نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. والحیبت فی قلوب الفجرہ. بدماشوں کے دلوں میں، گنڈوں کے دلوں میں اس سنت کو اپنانے والے انسان کے حیبت کو ڈال دیتے ہیں، رعب کو ڈال دیتے ہیں، دبدبے کو ڈال دیتے ہیں. والسعۃ فی الرزق. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. والفقہ فی الدین. دین کے اندر ثابت قدمی رکھتے ہیں. یہ 4 خصلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو سنتوں پر پابندی سے عمل کرتے ہیں. کوئی سنت معمولی نہیں. جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، کھانا کھانے کی سنت ہی لے لو، یہ بھی معمولی نہیں ہے. آپ سنتوں کو اپناتے جائیں، نیک لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھتی جائے گی، نافرمانوں کے دلوں میں آپ کا روب بڑھتا جائے گا. اللہ آپ کو اتنا رزق دے گا کہ آپ لیتے لیتے تھک جاؤ گے، اللہ دیتے نہیں تھکیں گے. پھر جب خاتمہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اعمال پر خاتمہ ہوگا، نماز کی حالت میں موت آئے گی، تلاوت کی حالت میں موت آئے گی، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتے ہوئے موت آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام عرض کرتے ہوئے موت آئے گی. اس سے بہترین اموات کون سی ہو سکتی ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو عمل کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ شہر بنگلور کے اندر نیل سندرا میں ایک سیرت ایگزیبیشن رکھا گیا ہے. 24، 25، 26، 27 بہت ہی بہترین طریقے سے. اور آج سے 1500 سال پہلے کے جو حالات تھے ان حالات کو سامنے لا کر نقشے کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے. علماء کتنی محنت کرتے ہیں، مہینوں سے کام چل رہا ہے.
اور وہ کام تکمیل تک پہنچا. آج ہی سے وہ سیرت ایگزیبیشن ہے. آپ خود بھی جائیں, اپنے فیملیز کو لے جائیں, اپنے اڑوس پڑوس والوں کو لے جائیں, آپ کے غیر مسلم دوست ہیں ان کو لے جائیں. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک, وصال مبارک تک کی زندگی کو ایک کھلے بڑے میدان کے اندر تصویر کی شکل میں, ماڈل کی شکل میں پیش کیا گیا ہے. اس لیے تمام سے گزارش کی جاتی ہے اس موقع کو غنیمت سمجھے ضائع نہ کریں. ہم بہت سی جگہ چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, مگر یہ ایگزیبیشن میں ہم حصہ لیں, وہاں پر جائیں. ایک طرف بیانات چلتے ہوئے ہوں گے اور وہاں علماء بھی ہوں گے, وہ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے, وہ ساری چیزیں کھول کر بتائی جائیں گی. اس لیے آج سے شروع ہے, موقع نکال کر ان ایام میں 24, 25, 26, 27 تک, 27 کے عصر تک ایگزیبیشن چل رہا ہے. اس لیے گروپ کے ساتھ میں یا تنہا یا اپنے فیملیز کے ساتھ میں جیسے ممکن ہو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں. آپ محسوس کریں گے ان کے لیے اور زیادہ مبارک ہوگا جو حج اور عمرے پر جا کر آئے ہیں. جب وہ جا کر چیزوں کو دیکھیں گے ان کے اور زیادہ سمجھ میں آئے گا. اور اگر کوئی نہیں گیا ہے تو وہاں پر سمجھانے کے لیے علماء موجود ہیں. آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے عمرے یا حج پر جانے سے پہلے علماء سے کچھ سیکھ کر جاؤ, تاکہ وہاں پر جانے کے بعد میں ان مقامات کو جب دیکھو وہ تاریخ آپ کے ذہن میں آئے. جیسے اگر کسی کے ماں باپ کو کسی نے قتل کیا کسی جگہ, وہ انسان جب وہاں سے گزرتا ہے وہ تاریخ وہ وقت سے یاد آتا ہے کہ اس جگہ میں میرے ماں باپ کو مارا گیا تھا, اس جگہ میں یہ حادثہ پیش آیا تھا. جب ہمارے سامنے سیرت ہوگی, ان مقامات کو جب ہم دیکھیں گے تو ہماری کیفیت الگ ہوگی. اس کیفیت میں, اس محبت میں جب ہم دعا کریں گے اللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.